السلام علیکم ناظرین، میں راجہ فیصل ایک اور سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے، کامنٹ ضرور کیجئے گا اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں۔ آج کی سٹوری اٹ از ریلیٹڈ ٹو اپ کمنگ کوئٹہ کا جلسہ، کوئٹہ کے جلسے کے بارے میں خبر، کہہ لیں کہ تھوڑی سی پریشان کن خبر بھی، اور ساتھ میں یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ کو وہاں پہ نہیں بھیجے گی، چھوٹے موٹے جو لیڈرز ہیں ان کو بھیجیں گے، لیکن یہ ہے کہ لیڈرشپ جو مین لیڈرشپ ہے چیئرمین وہ نہیں جائیں گے، اور اس کی بھی وجوہات ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ایک وجہ تو میں نے دے دی کہ زرداری صاحب خوش نہیں تھے تو وہ پول آؤٹ کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے وہ چھاپے ہوتے ہیں پنجاب میں گاؤں میں، اس کے اوپر جب آپ چادر گرا دیتے ہیں تو جب آپ واپس اٹھاتے ہیں تو وہ پھر ہلکا ہلکا آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، تاکہ اگر آپ تیزی سے اٹھائیں گے تو آپ کی چادر کے لنگترے لے جائیں گے، لنگترے ہوتے ہیں چیتھڑے اڑ جائیں گے اس کے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب آپ کو پیپلز پارٹی آلموسٹ ڈسٹنسڈ نظر آئے گی۔ پیپلز پارٹی وڈ ناٹ بی پارٹ آف پاکستان ڈیموکریٹک الائنس اور موومنٹ، اور اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو یہ وجہ ہوگی کہ وہ نظر نہیں آئیں گے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آلریڈی سے انٹیلیجنس رپورٹس کی وجہ سے ڈفرینٹ پارٹیز کو متنبع کر دیا گیا ہے کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں۔ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت وار آن ٹیرر جاری ہے۔ ٹیررزم جس کو کہ ہم کراس بورڈر ٹیررزم کہتے ہیں، جس میں کہ انڈیا انوالوڈ ہوتا ہے۔ انڈیا کی جو را ہے وہ وہاں پہ ایکٹیویٹڈ ہے، اور اسی تناظر میں جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، لیٹس ٹیک دیئر نیم، ISI نے یہ متنبع کر دیا ہے کہ بلوچستان میں سچویشن ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا بڑا مجمع اکٹھا کر کے تو آپ رسک لے سکیں، اور اسی تناظر میں ڈفرینٹ پارٹیز کو یہ متنبع کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ون بائی ون ڈفرینٹ پارٹیز اس کے اوپر اپنا لائے عمل بھی دیں گے۔ اور جو سیکیورٹی ذرائع میرے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا ونس اگین از انوالوڈ، اور ایک یہ بہت بڑے پلان کا حصہ ہے، اور اس پلان کے بارے میں اوبیسلی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ڈفرینٹ پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہوگا۔ اس وقت کہ جس وقت کہ پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں چل رہی ہیں، تو انڈیا کی کوشش ہوگی، انڈیا جو کہ بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے پاکستان کے آگے پولیٹیکلی بھی اور انٹرنیشنلی، اور ہر طرف سے انڈیا پھنسا ہوا ہے، اینڈ یو ویری ویل نو کہ اس طرح کی باتیں بھی انڈین چینلز پہ چلتی رہی، بلکہ میں ان پروگرامز میں موجود تھا جن پروگرامز میں کہ ان کے جو را کے ریڈیو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ یہ کہتے رہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ پہاڑوں میں ہوا ہے، یعنی کہ جو کچھ ہمارے ساتھ گلوان اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہوا ہے، اس کا بدلہ ہم چائنا اور پاکستان سے سمندروں میں لیں گے۔ اور اب یہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ را کی حد درجہ کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹرمائل ہو، کیونکہ پولیٹیکل ٹرمائل اگر ہوگا تو اس سے پولیٹیکلی اینڈ ڈیموکریٹکلی پاکستان پھر وہ زیرو سے اس کو شروع کرنا پڑے گا، اور وہ زیرو سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو سٹانس اس وقت گوادر پہ ہے، پاکستان کا سٹانس اس وقت جو گلگت بلتستان میں ہے، پاکستان کا سٹانس اس وقت جو افغانستان میں ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، اور کشمیر کے اوپر پاکستان کا جو سٹانس ہے اس وقت، یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف ایک وجہ سے ہو سکیں، اور وہ یہ وجہ یہ تھی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے پاکستان میں۔ اس وقت پاکستان قدرے پولیٹیکلی سٹیبل ہے،
وہ اسٹیبلٹی اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی آپس میں کوئی ہم آہنگی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے کہ جس میں کہ ہمیشہ آپ کو چہمہ گوئیاں سننے کو ملتی رہی ہوں گی، جس میں کہ آپ کو ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہوگا کہ سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ کی ہوتے ہیں پاکستان میں۔ اور اس وقت جس وقت کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں دا بیسٹ سوٹیبل سول ریلیشن شپ چل رہا ہے۔ پاکستان میں فوج اور اداروں کا گورنمنٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اٹس دا بیسٹ ریلیشن شپ ایز فار ایز آئی نو۔ جب سے شاید پاکستان بنا ہے تو اس وقت سے سب سے بیسٹ ریلیشن شپ یہی چل رہا ہے، اور اس میں اس وجہ سے پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے پاکستان میں وہ بہت اچھی چل رہی ہے اس وقت۔ تو ہر طریقہ آزما لیا انڈیا نے بھی، اور نواز لیگ نے بھی بڑے پیسے بھی لگا دیے، اور اس کے اوپر میں نے ایک پول بھی کروایا ہوا ہے ٹویٹر پہ۔ ٹویٹر میرا @RajaFaisal01، اور یہ وہاں پہ آپ کو پول بھی مل جائے گا۔ پول میں بھی میں نے کہا ہوا ہے کہ ابھی تک کتنے پیسے لگ چکے، چلے میں اس کا جواب ادھر دے دیتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم جو 3 روز پہلے کی بات ہے ہوئی تھی میری، تو وہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آلموسٹ $11 ملین لگ چکے ہیں صاحبزادوں کے۔ اب کچھ لوگوں نے نیچے یہ سوال کیے ہوئے تھے کیا اس میں میک اپ اور بوٹاکس شامل ہیں لیڈرشپ کے لیے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس میں میک اپ یا پھر بوٹاکس شامل ہے یا نہیں، یہ لیڈرشپ ہی بتا سکتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے انڈیا بہت زیادہ پریشان ہے، اور انڈیا کی حد درجہ کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت کر دی جائے پاکستان میں، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا ان کو موقع مل جائے جس سے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹرموائل اور حکومت گر جائے، اور یہ حکومت اسی طریقے سے گر سکتی ہے۔ اور یہی مینٹین کیا ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بھی، جب وہ متنبع کر رہے تھے ڈیفرنٹ لیڈرشپس کو، انہوں نے اس چیز پہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں کسی بھی لیڈرشپ کو انکلوڈنگ مریم نواز کو اور بلاول کو، اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی، پھر پاکستان میں پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا، پھر ایک خلا پیدا ہو جائے گا پاکستان کی پالیٹکس میں، جس کو کہ فل کرتے کرتے ٹائم لگے گا۔ اور انڈیا اس چیز پہ آلریڈی کام کر رہا ہے، اور انڈیا کی حد درجہ کوشش یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام کروا دیں، اور مقتدر حلقوں کا یہ سوچنا ہے کہ جو پچھلی دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف پہلا جو حملہ ہوا کارساز والا، پھر دوسرا حملہ ہوا جس میں کہ لیاقت باغ میں ان کی شہادت ہوئی، اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے کیونکہ اس وقت آلریڈی سے ٹی ٹی پی جو ہے اٹ واز فنڈڈ بائی را، تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے انڈیا کا ہاتھ تھا، اور اس انڈیا کے ہاتھ کی وجہ سے جو محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اور یہی جو چیزیں ہیں وہ اب ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور شاید یہی چیزیں بلاول صاحب کو بھی سمجھ آ گئیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ زرداری صاحب کو بھی سمجھ آ گئیں، تو آپ کو یہ دیکھنے میں ملے گا کہ ان کی طرف سے لیڈرشپ وہاں پہ نہیں جائے گی، اور حد درجہ امکان یہ ہے کہ یہ جلسہ ہوگا ہی نہیں، اور اگر یہ جلسہ ہوتا ہے تو پھر انتہائی ٹائٹ سیکیورٹی میں، پیکڈ سیکیورٹی میں یہ کرنا پڑے گا، اور جس میں کہ شاید کوئی اسٹیڈیم وغیرہ استعمال کیا جائے، اور اس اسٹیڈیم میں یہ ہے کہ پھر اٹ وڈ بی ویری ٹائٹ انوائرمنٹ جس میں کہ یہ سارا کچھ ہو پائے گا۔ ادروائز آئی پرسنلی بلیو کہ یہ جلسہ وہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ کو انٹیلیجنس رپورٹس مل جائیں کہ اس طرح کی چیز این ڈی ایس اور را کا نیکسس جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امراللہ صالح اور این ڈی ایس ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے پاکستان کی وہ ختم ہو، تاکہ جو چیزیں وہاں پہ افغانستان میں پاکستان نے ڈن کر دی ہوئی ہیں، اور اپنا ایک سٹانس پاکستان کا بڑا سٹرونگ سٹانس ہے، تو اس پہ سے بیک آف کر جائے پاکستان۔
تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس جلسے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شاید جو یہ جلسہ ہے یہ ہوگا ہی نہیں، اور اگر یہ جلسہ ہوتا بھی ہے تو یہ اس طرح کا سگنیفیکنٹ جلسہ نہیں ہوگا جس طرح کہ کراچی کا اور گوجرانوالہ کو آپ کو نظر آیا، کیونکہ وہاں کے بارے میں آلریڈی سے سیکیورٹی اداروں کے پاس یہ انٹیلیجنس موجود ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں لیڈرشپ کو خود ہی چاہیے کہ وہ اس کو نہ کرے۔ یہ تھی آج کی خبر۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا اس بارے میں، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔